آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے ختم ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ میرا نام محمد یعقوب بلند شہری ہے۔ پرورش میری آگرہ کے اندر ہی ہوئی ہے، تعلیم میری ٹونڈلا میں ہوئی ہے، بلند شہر کا رہنے والا ہوں۔ پچھلے 35 سال سے عالم اسلام کی ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی درسگاہ مظاہر علوم سہارنپور میں رہ رہا ہوں، اور پچھلے 20 سال سے پورے ملک میں تعلیم پر کام کر رہا ہوں۔ بائی روڈ تعلیمی کارواں کبھی 10 روز کا، کبھی 40 دن کا، کبھی 4 مہینے کا لے کر نکلتا ہوں پورے ملک میں۔ ابھی بھی یہ تعلیمی کارواں جو آج آپ کی مسجد میں پہنچا ہے، یہ پچھلے اتوار کو سہارنپور سے نکلا تھا۔ دہلی، میوات، فیروز آباد، اٹاوہ، کانپور، لکھنؤ۔ اب یہ لکھنؤ سے واپس ہوا تو رات پھر ٹونڈلا میں تھا، آج آپ کے درمیان میں ہیں، کل بھی انشاءاللہ یہیں رہیں گے، اور پرسوں میوات ہوتے ہوئے سہارنپور واپسی ہوگی۔ آگرہ ایک عالمی شہر ہے، آگرہ ایک عالمی شہر ہے، ساری دنیا کے لوگ آگرہ کو جانتے ہیں، تاج محل کے نام پر جانتے ہیں، اچر کاری کے کام کے نام پر جانتے ہیں، آگرہ کا جوتا ساری دنیا میں جاتا ہے، آگرہ کا پیٹھا ساری دنیا میں جاتا ہے۔ ایک عالمی شہر ہے اور ملک میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، ملک میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ لیکن کیا آگرہ کے رہنے والے مسلمان بھی تعلیم و تربیت میں اپنی پہچان رکھتے ہیں؟ کیا یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے پاس جتنی یہاں آپ کی آبادی ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ سے تبادلے خیال کر رہا ہوں، مذاکرہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کہیں نہ کہیں غلطی پر ہوں، اور اگر میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر جوانوں، آپ کے کندھے پر جو ملک اور ملت کی ذمہ داری ہے اس چیلنج کو قبول کرو۔ جتنی آپ کی یہاں پر آبادی ہے، یہ لاکھ ہوں گے آگرہ میں مسلمان، 4 لاکھ تو ہوں گے، ضلع میں ملا دو تو 10 لاکھ ہو جائیں گے۔ اور جب فیروز آباد آگرہ کے اندر تھا تو 50-50 معاملہ ہوگا۔ کیا آپ کے پاس اپنے ہر بچے بچی کی اعلیٰ مذہبی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے ہیں؟ جبکہ مذہبی تعلیم ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہی کیوں نہ ہو، اور چاہے ایک عام مزدور اور غریب مسلمان کیوں نہ ہو، دونوں کے لیے مذہبی تعلیم حاصل کرنا یکساں فرض ہے، برابر فرض ہے۔
اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. شاید اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا آگرہ سے کوئی رشتہ ہوگا. ہاں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. اور جب بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو اپنے ابا کے بعد بھیجا. ابا کو خوشخبری سنا کے آؤ اپنے دادا کو کہ تمہارا پوتا حافظ قرآن ہو گیا. اس لیے کہ ایک حافظ قرآن کی برکت سے اس کے گھر کے 7 افراد کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا. جو جنتی ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. جو خاندانی جہنمی ہیں ان کو حافظ قرآن کی برکت سے جنتی بنایا جائے. بھیجا دادا کے بعد. پوتے نے دادا میں جا کے بتایا ابا جان میں حافظ قرآن ہو گیا. دادا جان میں حافظ قرآن ہو گیا. تو دادا جان رونے لگے اور پوتے سے کہا کہ اپنے ابا سے کہہ دینا تو نے اپنی مغفرت کا سامان کر لیا. کیا کہا؟ تو نے اپنی مغفرت کا انتظام کر لیا. بچہ بڑا رنجیدہ ہوا کہ انہیں تو خوش ہونے کے بجائے مجھے گلے لگانے کے بجائے کوئی ہدیہ تحفہ دینے کے بجائے یہ تو رو رہے. بچے نے ایسے جا کے اپنے ابا کو بتا دیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. وہ سمجھ گئے اسی دن سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اسی وقت. اور حافظ قرآن ہو گئے اور پھر اپنے ابا کو خوشخبری دی کہ ابا جان آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا. تو مذہبی تعلیم، قرآنی تعلیم، اسلامی تعلیم، ایمانی تعلیم، نبوی تعلیم جتنی ایک اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے لیے فرض ہے اتنی ایک عام بالکل غریب ترین مزدور ترین مسلمان جس کی سماج میں کہیں گنتی نہ ہوتی ہو اس پر بھی اتنی فرض ہے. اور میں 2 لفظوں میں بولتا ہوں، مختصر بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یہ میرے جسم میں روح ہے. دماغ سے لے کے پیر تک سب چیز چل رہی ہے. روح نکل جائے 25 فٹا 7-8 فٹا 25 سال کا نوجوان پہلوان زمین پر پیر مارے تو پانی نکل آئے. کب تک روح سے نکل گئی. اور گرمی کا موسم ہو اور 2-3 دن حضرت جی کو رکھ دو پھلنے لگیں گے، پھوٹنے لگیں گے، بدبو آنے لگے گی اور سب کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اٹھاؤ دفن کرنے چلو. ساری پہلوانی نمٹ گئی. یہ ہے حقیقت انسان کی، یہ ہے انسان کی حقیقت. تو مذہبی تعلیم ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہو یا عوام ہو اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ جسم کے لیے روح ہے تو زندہ ہے اور روح نہیں ہے تو مردہ ہے. اب بتاؤ 1 منٹ سب غور کرو، فکر کرو اور سوچو کیا آگرہ کا ہر مسلمان مرد عورت بچہ بچی قرآن کریم پڑھا ہوا ہے؟ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں. تو جو قوم اپنی زندگی کا دستور ہی نہیں جانتی، پرسنل لا ہی نہیں جانتی، قانون حیات ہی نہیں جانتی، جو ڈرائیور گاڑی چلانا ہی نہیں جانتا، اس کو جج صاحب کے ڈرائیوری کی نوکری مل جائے گی؟ یو پی گورنمنٹ ڈرائیوری کی نوکری نکالے کہ جو ڈرائیور ہو، انٹر پاس ہو، ڈرائیور ہو، 5 سال کا تجربہ ہو، اس کو لکھنؤ میں ڈرائیوری کی جاب ہے، 1.5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے. اب میں جانتا پڑھا نہ لکھا نہ گاڑی جانتا اور میں جا کے اپلائی کر دوں مل جائے گی نوکری؟ ایک تو اب پڑھے لکھے نہیں ہم، اب قرآن شریف کچھ
عرق نکالو، اصل عرق نکالو کہ قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہوں، قرآن کریم کو سمجھتے بھی ہوں اور پھر قرآن کریم پر عمل بھی کرتے ہوں۔ وہ کتنے ملیں گے؟ کیسے بات کریں گے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ سب سے بڑا احساس اور افسوس تو آج یہ ہے کہ کارواں کے پاس جو سودا تھا نا ہمارے پاس، یہ قرآن کریم، وہی زندگی سے نکل گیا۔ اور اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑا حادثہ اور اس سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس بھی نہیں، درد بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، سنوارنے اور سنورنے کی کوشش بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہو جائے، اچھا کھاتا تھا، ہٹا کٹا تھا، ایک دم طبیعت خراب ہوئی، چیک کرایا، شوگر نکل آئی، اب میٹھا چالو رہے گا، بند ہو جائے گا۔ اب وہی آدمی شوگر کے ساتھ ساتھ ہارٹ کا مریض بھی ہو جائے تو اب چکنائی چالو رہے گی، بند ہو جائے گی۔ اور وہی آدمی ہارٹ کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو جائے، ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ شوگر تو ساری بیماریوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ آج کم و بیش یہ حالت ہماری مسلمانوں کی ہو گئی کہ تمام اعضائے رئیسہ ہمارے بیمار ہیں، اور پھر ہم میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو، کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو، کوئی ایسا مرد مجاہد کھڑا ہو جو امت کی تقدیر بدل دے۔ اور وہ میرے والد صاحب یہیں آگرہ میں داروغہ تھے، 1980-85 سے لے کے ریٹائر ہونے تک یہیں آگرہ رہے میں ساری زندگی رہے۔ وہ کہتے تھے ہر مسلمان چاہتا ہے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو، مگر میری اولاد میں پیدا نہ ہو، پڑوسی کی اولاد میں پیدا ہو۔ اس لیے کہ محمد بن قاسم پیدا ہوگا تو پیچھے پیچھے پولیس بھی آئے گی۔ آپ قومی، ملی، سماجی مسلمانوں کی فلاح بہبود کی تقریریں عام کرنا شروع کر دو، فوراً آپ کی جانچ شروع ہو جائے گی کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ آدمی اتنا بول رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، پولیس بھی آئے گی نا۔ اب ہے اصل ایمان کی جانچ، اب ہے ایمان کی جانچ کہ حالات جو بھی آئیں، اب اگر ثابت قدم کھڑا ہے تو مدد خداوندی نازل ہوتی ہے، اور اگر ڈگمگا گیا تو جو رہ گیا سو رہ گیا ادھر، اور جس نے لگائی ایڑ و خندق کے پار۔ یہ تو ہماری مذہبی حالت ہے، تعلیمی مذہبی حالت ہے ہماری، نہ خدا ہی ملا، دین ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ جب دین ہی نہیں ہے تو عمل کیا ہوگا؟ اور عمل ہو بھی رہا ہے تو کیا بعید اللہ قبول بھی کر رہے کہ کر رہے؟ ایک دن ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ان کا زور سے پار نکل گیا اور نماز انہوں نے جاری رکھی۔ نماز کے بعد سارے مقتدیوں نے کہا امام صاحب تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی؟ ارے امام صاحب پاس نکل جاتا ہے، ریا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ امام صاحب نے کہا میاں میں 10-15 سال سے آپ کی نماز پڑھا رہا ہوں، ایسا تو اکثر ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ نماز ہوئی ہے، آج ذرا آواز سے نکل گیا اس لیے کہتا میں آپ کہہ رہے ہو نماز نہیں ہوئی۔ 15 سال سے تو نماز ہوتی رہی، تو آج کیوں نہیں ہوئی؟ یہ حالت ہے ہماری، نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال زماں۔ اب آ جاؤ دنیاوی تعلیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمیں بتایا کہ اللہ سے اس طرح مانگو، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ اب ساری بھلائیوں بتاؤ، ڈاکٹر بننا نہیں ہے، انجینئر بننا نہیں ہے،
ماسٹر بننا نہیں ہے، فلاسفر بننا نہیں ہے، سائنسداں بننا نہیں ہے، ڈی ایم اور کلکٹر اور کمشنر اور گورنر اور راشٹرپتی بننا نہیں ہے۔ اچھی ٹیکنیکل تعلیم، اچھی حلال روزی کمانے کے لیے اعلیٰ درجے کی معاشی تعلیم کے ذرائع، تجارت، جتنے بھی ذرائع، چاہے وہ ہنر کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہوں، سب کے استعمال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کروں کہ 4 لاکھ 5 لاکھ کی آبادی ہے، آبادی کے حساب سے بچے کی پیدائش ہر گھر کی نہیں، ہر میاں بیوی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے پاس اپنی مسلمان ڈاکٹرنیاں ہیں؟ کیا آپ کے پاس اپنے مسلمان بچہ ہاسپٹل ہے؟ یہ مکانات تعمیر سب کی ضرورت ہے، لاکھوں مکان ہوں گے آگرے میں، انجینئر چاہیے نہیں چاہیے؟ ہے مسلمان؟ انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے پولیس کا محکمہ ہے اعلیٰ عہدوں پہ مسلمان؟ ہے ڈی ایم مسلمان؟ ہے کلکٹر مسلمان؟ ملک چلانے کے لیے سرکاروں کی ضرورت ہے۔ کیا سرکاروں میں خالص قوم کی نمائندگی کرنے والے ہمارے پاس سیاسی رہنما ہیں؟ قوم کی نمائندگی، اپنی نمائندگی کے لیے تو کچھ 2 4 10 ہیں۔ پہلے الیکشن میں ایم ایل اے بنتے، پچھلا قرضہ اتارتے ہیں، اس لیے کہ اہل سیاست میں بگاڑ نہیں آیا، بگاڑ ہم میں بھی آیا۔ ہم کام کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیتے، ہم بریانی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، ہم موٹر سائیکل میں تیل ڈلوانے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، ہم کار کے پیسے کے بدلے میں ووٹ دیتے ہیں، ہم روزانہ کی جو ایم ایل اے اپنے امیدوار کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، روزانہ کی اس سے مزدوری لیتے ہیں، اس پر ووٹ دیتے ہیں۔ اب اس نے بیچارے نے پیسے لے کے قرضہ لے کے خرچ کیا ہے تو پہلے نمبر پہ 2 نکالے گا، پھر دوبارہ وقت آئے گا تو پھر کہے گا کہ اگلا الیکشن اور لڑنا ہے، اس کی بھی تیاری کرو۔ پھر اپنے بال بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ اگر اگلی مرتبہ ہار گیا تو بال بچے اپنی جگہ کھڑے رہیں، مستعد رہیں، کوئی تجارت ان کی ایسی ہو جائے کہ اگر اگلی مرتبہ ہار بھی جاؤں تو ان کی زندگی چلتی رہے۔ پھر تیسری چوتھی مرتبہ دیکھوں گا قوم کو جب تک وہ ریٹائر ہونے کے قابل ہو جاتا۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں دنیا میں، بتاؤ ان شعبوں میں کہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہے؟ اپنے لوہا منڈی تھانے میں چلے جاؤ، میرے والد شاہ اس تھانے میں بھی رہے ہیں، چھتہ تھانے میں رہے ہیں، اور وہ داملو آگرہ کہاں ہے؟ نہیں یہ مولانا پرکاش صاحب کا، یہاں اس چوکی پہ بھی رہے ہیں، اور آگرے کی بہت ساری چوکیوں پر رہے ہیں۔ وہ مہادیو تاجیز کی ایک چوکی تھی وہاں پر بجلی گھر پر، وہاں بھی رہے ہیں۔ ہم بچے تھے، چھوٹے تھے۔ آپ سارے مسلم تھانے اور چوکیوں میں چلے جاؤ، 99% چھوٹے کرائم اور جرائم کرنے والے کون؟ افیم، چرس، گانجا، شراب، جوا، سائیکل چوری، گھر پہ سے موٹر نکال لے گئے، موٹر سائیکل کا پہیہ نکال لے گئے، کون کر رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف وہ نہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ سب ہیں، سارا سماج ہے، سارا معاشرہ۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جو آج ہمارے اندر ختم ہو گئی، تب آج ہم پدرم سلطان موس سے کہ ہمارے باپ دادا نے 800 سال ہندوستان میں حکومت کی تھی، ہم ان کی اولاد ہیں، اس سے غلامی کے اس میں آ گئے، ہم سے آج کا ہندوستان سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا بادشاہ تھے، تم کیا ہو اپنے بارے میں بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ۔ پدرم سلطان تراچے، تم کیا ہو اپنا تعارف کراؤ۔ ہمارا تعارف میں نے آپ کو بتا دیا۔ جیلوں میں چلے جاؤ مسلمان زیادہ، کچہریوں میں چلے جاؤ مسلمان زیادہ، اسپتال میں چلے جاؤ مسلمان زیادہ، اس لیے کہ طبیعت کیسی بھی ہو،
صبح کو نہاری کھانی ہے پابندی، چینی کیسی، ہاں شوگر چائے 300 کی جگہ 500 ہو جائے، آگرے کی جلیبیاں چھوڑ دیتی. زندگی جینے کا نہ دنیاوی اعتبار سے سلیقہ ہے اور نہ دینی اعتبار سے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ احساس ختم ہو گیا ذمہ داروں میں سے بھی اور عوام میں سے بھی اور قائدین میں سے بھی اور سماج میں سے. ورنہ مسلمان چاہتے، مودی جی نے کہا تھا کرونا کی آپدا میں افسر، انہوں نے اور ان کی قوم نے افسر ڈھونڈ لیا. کرونا میں آپدا میں جو افسر مودی جی نے کہا تھا تو مودی جی نے اور مودی جی کی قوم نے آپدا میں افسر ڈھونڈ لیے، اپنے آپ کو آگے 50 سال تک کے لیے مضبوط کر لیا. اور وہ قوم، جس قوم کا نام مسلمان ہے، جسے اللہ نے کنتم خیر امہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر خیر امت بنایا ہے، اور جسے اللہ نے ڈیوٹی دی ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا. انسانوں کا امام بنا کر اللہ نے آپ سب کو پیدا کیا. ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے امام بنا کر رکھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا. اور وہ امام کیا کر رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا لاک ڈاؤن میں کرونا ہے؟ اگر سونے میں انعام ملنے لگے، سونے میں انعام ملنے لگے کہ لاک ڈاؤن میں کون زیادہ سویا ہے، تو شاید پہلا نمبر مسلمانوں کا ہے. وہ آپدا میں افسر ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم حاصل ہیں. ورنہ اگر ہم نے حالات سے سبق لیا ہوتا اور حالات کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آپ 1,00,000 کروڑ روپے سالانہ اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادیوں میں اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں. یہ میں ایسے ہی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر علیم خان فلکی، جدہ حکومت میں انجینئر تھے. حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں پروجیکٹ کے وہ انجینئر تھے. آج وہاں سے ریٹائر ہو کر حیدرآباد آ گئے ہیں. علیم خان فلکی، یوٹیوب پر سرچ کر لو، ہزاروں ان کی فکری تقریریں آپ کو مل جائیں گی. یہ ان انجینئر صاحب کا سروے ہے کہ ہندوستانی مسلمان صرف لائٹ میں، ڈیکوریشن میں، شادی ہال کی بکنگ میں ان میں 1,00,000 کروڑ روپے سالانہ برباد کر رہا ہے. اب لاک ڈاؤن میں تو ایسی شادیاں نہیں ہو رہی. 4 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 40-50 آدمی، اور مسجد میں ہو گئی، مدرسے میں ہو گئی، کسی کی بیٹھک میں ہو گئی، چوپال میں ہو گئی، گھر میں ہو گیا، ایسی تو ہو رہی ہے. تو 1.5 سال ہو گیا. 1,50,000 کروڑ روپیہ تو آپ کے پاس فیضان بھائی یہ ہے. 1,50,000 کروڑ روپیہ آپ کے پاس یہ ہے جو حکومتوں کا بجٹ ہوتا ہے. چھوٹے پیسے 1,50,000 کروڑ روپے جو حکومتوں کے بجٹ ہوتے ہیں. ایک تو پیسہ آپ کے پاس یہ ہے. دوسرا پیسہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ہر سال حج میں 2,00,000 حاجی جاتے ہیں ہندوستان میں. 2 سال سے نہیں جا رہے. کتنے ہو گئے؟ 2,00,000 اور 2,00,000 کتنے ہو گئے؟ 4,00,000 حاجی 2 سال میں حج میں نہیں گیا. پیسہ بچا نہیں بچا. ایک حاجی منیمم 3,00,000 روپے خرچ کرتا ہے. تو 4,00,000 حاجیوں میں کتنے ارب روپے ہو گئے؟ 150 کروڑ. تو وہ 1,50,000 کروڑ، 1,50,000 کروڑ اور یہ جوڑ لو. میں تو حساب کا طالب علم نہیں. 2 باتیں. اور تیسری بات 10,00,000 حاجی ہندوستان سے عمرے کے لیے جاتا ہے ہر سال. ہم بھی 30 سال حج عمرے کا کام کرتے ہیں. دلی میں ہمارا دفتر ہے اور آل انڈیا ٹور جو آپریٹر تنظیم ہے ہمارے بڑے بھائی اس کے 30 سال سے چیئرمین ہیں. آگرہ کے بھی 1-2-4 حاجی ہمارے ساتھ حج میں ہوتے ہیں. 10,00,000 حاجی ہر سال عمرہ کرتا ہے. 2 سال میں 20,00,000 حاجیوں نے عمرہ نہیں کیا جب سے کرونا چل رہا ہے. تو ایک حاجی منیمم، ویسے تو 5-5 لاکھ خرچ کرتے ہیں لوگ،
میں تو کم سے کم بتا رہا ہوں، ایک حاجی کم سے کم 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، تو 20 لاکھ حاجیوں کی طرف لو، یہ 3 روپے آپ کے پاس ہیں، یہ 3 بجٹ جو کرونا میں آپ نے بچائے ہیں۔ ہاں، کوئی آگرہ کے مسلمانوں نے اپنی معصوم نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آج کے موجودہ حالات کے اندھیروں میں اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ان کا ایمان، ان کی حفاظت، ان کی بچیوں کی آبرو اور ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اتنے بڑی رقم کا کوئی پروجیکٹ بنایا؟ جب نہیں بنایا تو بھائی جو جاگے گا وہ پائے گا، جاگنے والے کی کٹیا اور سونے والے کا۔ جو قومیں جاگ رہی ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ ہمارے برادران وطن ہوں، جو قومیں جاگ رہی ہیں، اللہ کا نظام ہے، جو کرے گا من عمل صالحا فلنفسہ، یہی قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، جو کرے گا وہ پائے گا۔ میں کھانا کھاؤں گا، ایک ہندو بھائی کھانا کھائے گا تو وہ بھوکا رہے گا یا ٹھیک رہے گا؟ اور ایک مسلمان 3 دن سے کھانا ہونے کے بعد تو نہیں کھا رہا، ہلاک کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ یہ مسلمان ہے تو دسترخوان اتر جائے گا، وہ کمال پیدا کرو دسترخوان اتارنے والا۔ جو کرے گا وہ پائے گا۔ وہ قومیں کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، ہم خواب غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں، برباد ہو گئے۔ کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں، ہماری فائلیں، ہمارے ناموں کی فائلیں یا ہمارے مسائل کی اپلیکیشنیں جب چپراسی سے لے کے اوپر تک ان کے سامنے جاتی ہیں اور اس سے مستقیم اور کیا نام ہے دین محمد لکھا ہوتا ہے، ڈال دو اسے ردی کی ٹوکری میں، ایک طرف ڈال دو، اور جس پر کرم سنگھ لکھا ہوتا ہے، لاؤ چلاؤ، ادھر لاؤ۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کہانیاں سنا رہا ہوں یا ایسے ہی مزاح کر رہا ہوں؟ من عمل، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو کرے گا وہ پائے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو غافل رہے گا اللہ فرماتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انگلینڈ پڑھنے گئے تھے، عصر کے بعد ایک پارک میں ٹہل رہے تھے اور دوسرے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ عصر کے بعد عام طور پر طالب علم اسٹوڈنٹ کھیلتے ہیں نا، شام کے ٹائم کھیل رہے تھے، 2 بچے بینچ پہ بیٹھے ہوئے اکیلے پڑھ رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کھیلنے کا وقت ہے، ورزش کا وقت ہے، سب کھیل رہے، تم دونوں پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے ملک سے آتے ہیں جو دنیا میں صرف 1% یا 2% ہیں، اور ہمیں تعلیم کا وظیفہ پڑھنے کا ملتا ہے۔ میں میاں مگر کب؟ جب ہم کلاس میں پہلا نمبر لائیں گے۔ اگر کلاس میں پہلا نمبر جب تک زندگی میں ہمارا آتا رہے گا تب تک ہمیں تعلیم کا وظیفہ پڑھنے کا ملتا رہے گا، ہماری حکومت کے اندر سارا خرچہ ہمارا اٹھایا جائے گا، اور جس دن ہم فیل ہو جائیں گے ہمیں واپس ہمارے ملک میں بلا کر کام پہ لگا دیا جائے گا، اس لیے ہمارے پاس کھیلنے کا ٹائم نہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سی قوم سے ہو تم، کہاں سے ہو؟ علامہ اقبال نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں اور اسرائیل سے ہیں۔ آج 2% یہودی ہے، 98% مسلمان ہیں۔ ان 2% یہودیوں نے 98% مسلمان اور ساری دنیا کے انسانوں کی، تقریباً دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، سب کی ناک میں نکیل ڈال رکھی۔ یہ کرونا کے تعلق سے جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن ہو، ماسک ہو، ویکسین ہو،
جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہندوستانی حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی یہودیوں کی طرف سے WHO کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے، جیسا وہ کہیں گے ویسا آپ کو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہہ دیا آپ مسجد میں 5 آدمیوں سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ جمع نہیں ہو سکتے چاہے آپ کتنی زور لگا لیں، ورنہ مقدمہ قائم ہو جائے گا متولی اور امام پر۔ انہوں نے کہہ دیا بغیر ماسک کے مسجد میں نہیں آ سکتے تو نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو ساری زندگی یہی مسئلہ پڑھا، یہی سنا، یہی بیان کیا، اتنے مل کے کھڑے ہو کہ ذرا سا بیچ میں فصل نہ رہے ورنہ شیطان گھس جاتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا 2 گز کی دوری میں مسجد میں نماز پڑھو، پڑھنے پہ مجبور ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم کا نتیجہ جو وہ 2 بیٹھے ہوئے بینچ میں رہتا ہوں، دلی میں MLA ہوں، دلی سرکار میں، ہندوستان کی راجدھانی، 70 MLA اس میں ایک ہم ہیں۔ جانتے ہیں پھیلانا یہ لکھ سے لے کے آپ سب جانے ہیں جی، اللہ نے کیا کہہ رہا تھا بھول گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال ہاں، علامہ اقبال نے ان یہودیوں سے جو پوچھا تھا نا، یہ سب ان یہودیوں نے پوری دنیا میں نکیر ڈال رکھی۔ ہاں میں سیاست میں بھی رہتا ہوں، میڈیا میں بھی رہتا ہوں، مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا ویکسین لگانا کیسا ہے، کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ بھرم ہے کہ اس سے مسلمانوں کی نسبندی ہو جائے گی اور مسلمانوں کو مار دیا جائے گا اور یہ کر دیا جائے گا اور وہ کر دیا جائے گا، تو یہ ویکسین لگانا کیسا ہے؟ کچھ مسلمان اور کچھ علماء اعتراض کر رہے ہیں، تو میں نے میڈیا میں ان مسلمان سے اور علماء سے سوال کیا، تمہارے اپنے 55 ملک ہیں، تمہارے مسلمانوں کے 55 ملک ہیں، اور آج ساری دنیا کا نظام مسلمانوں کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ آپ حضرات میں کوئی اس لائن کا ماہر ہو تو دنیا کی سوئس بینک ہو یا ورلڈ بینک ہو یا امریکہ کی بینک ہو، اگر وہاں سے آج کی تاریخ میں عرب ملکوں کا پیسہ نکال لیا جائے تو پوری دنیا کی اکانومی زمین پر آ جائے گی۔ یہ ہمارے ملک میں برادران وطن ہماری ناجائز مخالفت میں دن رات پڑے رہتے ہیں۔ اب انہیں ان سے پوچھو، اگر سعودی عرب نے، اسلامی ملکوں نے تمہیں پیٹرول دینا بند کر دیا تو 24 گھنٹے میں پورے ہندوستان کا چکا جام ہو جائے گا، ایک گاڑی بھی، ایک مشین بھی نہیں چلے گی۔ تو میں نے ان میڈیا کے ذریعے ان اسلامی ملکوں سے، ان مسلمانوں سے، ان علماء سے جو ویکسین پر اعتراض کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا جو عیوب، جو خرابیاں آپ کو اس کرونا کی ویکسین میں نظر آ رہی ہے، میں تو اس کا ماہر نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، حکومت کا ایک نظام ہے، اس کے ہم سب تابع ہیں، لیکن جو کمیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کمیوں سے پاک صاف ایک ویکسین آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ کس نے روکا؟ آپ برج خلیفہ تو بنا رہے ہو کہ صاحب دنیا میں سب سے بڑی عمارت ہمارے ملک میں ہے، دبئی میں ہے، تو سعودی والوں نے کہا ہم تم سے ہی بڑی بنائیں گے۔ آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اعلیٰ تعلیمی یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ تعلیمی ٹیکنیکل کالج کیوں نہیں بنا رہے؟ میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا رہے؟ انجینئر کالج کیوں نہیں بنا رہے؟ پوری دنیا کے مسلمان بچے اور بچیوں کی سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور اعلیٰ اصلی اور دنیاوی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے روک لیا آپ کو بھائی؟ اور منع کرنا، اور 2 فنڈ میں نے آپ کو دے دیے، اربوں خربوں روپے کی تعداد میں، ایک شادیوں کا بچا ہوا، ایک حج کا بچا ہوا، ایک عمرے کا بچا ہوا۔ جب کریں گے تبھی تو پائیں گے، اور نہیں کریں گے کچھ ملے۔ اس لیے سب ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، درد مند لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ پچھلے 30 سال سے ملک بھر میں نکل کے میرا تو یہی سبق ہے جو آپ کو سنا دیا۔ اگر اپنی نسلوں کا اس ملک میں مستقبل محفوظ چاہتے ہو، دیکھو کیا حالات چل رہے ہیں۔ ہم دلی میں الیکشن جیتے ہی پچھلے سال فروری میں فساد ہوا ہے، اور معلوم ہے کتنا بڑا فساد ہوا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اربوں خربوں روپے کی جائیداد ضائع ہوئی۔ مشینوں میں جو بڑے والے سلنڈر ہوتے ہیں نا بینڈنگ کرنے والے، ان سلنڈروں کو لا کر اور انہیں پھاڑ کر پوری 17 مشینیں اڑا دی۔ ایک
کار وغیرہ ٹھیک کرنے کی، ٹائر وائر کی مارکیٹ تھی وہ کنٹری میں، پوری مارکیٹ جلا دی. اس میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں پر نقصان. مسلمان یہ سب تو برداشت کر رہا ہے، اور انہی مسلمانوں سے کہو کہ اس 1 ارب میں سے 10 کروڑ روپے دے کر اپنے ہی بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ بنا دو تو کائنات نہیں. غیروں کے اداروں میں اپلیکیشن لیے گھوم رہے ہیں، داخلہ کر لو داخلہ کر لو داخلہ کر لو. وہ کہہ رہے ہیں بچی کو لائے ہو پہلے برقع اتارو، وہ کہہ رہے ہیں بچے کو لائے ہو پہلے داڑھی کٹاؤ ٹوپی ہٹاؤ. محتاج ہو رہے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد بھی. اور بلکہ میں کہہ دوں اچھا نہیں لگ رہا، ذلیل و خوار. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں کی، ہماری داستان تک بھی نہ رہے گی. سمجھو، سوچو، فکر کرو، سر جوڑ کے بیٹھو، اور ہمت اور حوصلہ کرو. لاکھوں نوجوانوں آپ یہاں آگرہ میں اپنی کمائی کا 10 روپیہ روزانہ بھی دو گے. 1 لاکھ نوجوان ممبر بناؤ، ممبر سازی کرو پورے آگرہ شہر میں. آپ سب سے کہہ رہا ہوں، جوانوں کے خاص طور پہ بزرگوں کے مشورے سے، یہاں کے اکابر علماء کے مشورے سے 10 روپے روزانہ کا ایک گھر کا، ہر گھر کو ممبر بناؤ. 1 لاکھ آپ نے ممبر بنا لیے، کتنے روپے ہو گئے؟ 10 لاکھ روپے روزانہ آپ کے پاس آئیں گے. 1 مہینے میں 30 لاکھ آئیں گے، 1 سال میں کروڑوں روپے آئیں گے. ہر سال آپ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے 1 ادارہ بنا سکتے ہو. ہر سال بنا سکتے ہو 1 ادارہ. کبھی ٹیکنیکل کالج اور کبھی میڈیکل کالج اور کبھی انجینئرنگ کالج، اور کبھی کوئی سا کالج اور کبھی کوئی سا کالج. اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. میرے ساتھ چلو گجرات، میرے ساتھ چلو مہاراشٹر، میرے ساتھ چلو مدراس، میرے ساتھ چلو حیدرآباد، میرے ساتھ چلو کیا نام ہے ساؤتھ میں. وہاں کے مسلمان ہمارے اس علاقے کے کون سا یہ نارتھ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، اس نارتھ ہندوستان کے مسلمانوں سے 1000 گنا زیادہ آگے ہیں. اویسی صاحب کے لوگ حیدرآباد میں یوں ہی مقیم نہیں ہیں. 55-60 ان کے اپنے انجینئرنگ کالج ہیں. مقامی بچوں سے کوٹا پورا نہیں ہوتا تو بہار، بنگال، آسام کے غریب مسلمان بچے بچیوں کو لا کر وہ فری میں پڑھاتے ہیں. تب کوٹا پورا ہو. آپ سعودی عرب چلے جاؤ، آپ دبئی چلے جاؤ، آپ انگلینڈ چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جاؤ، نارتھ کا مسلمان مزدوری کرتا ہوا ملے گا، اور ساؤتھ کا مسلمان مینیجر کے عہدے پر آپ کو کام کرتے ہوا ملے گا اسی کمپنی میں. ہمارے یہاں کا ڈرائیور ہوگا، کلینر ہوگا، صفائی کرنے والا ہوگا، مال بردار ہوگا، اور وہ کرسی میں قلم دوات لے کے بیٹھے ہوں گے. کوئی کام نہیں، اگتا نہیں کوئی گانٹھ، اگتا کوئی گانٹھ، اگتا نہیں کوئی جو واہ ہو نہیں سکتا. کوئی گانٹھ ایسی چیز سے آپ کھول نہ سکتے. ہمت کرے انسان کیا ہو نہیں. پڑھ لو محمد بن قاسم کو 25 سال کی عمر میں ہندوستان آئے تھے اور پورے ہندوستان کو فتح کرتے چلے. آپ کو فتح کرنا ہے، آپ کو فتح حاصل کرنی ہے جہالت کے اوپر، آپ کو فتح حاصل کرنی ہے اپنی قوم کی بے عربی کے اوپر، آپ کو فتح حاصل کرنی ہے اپنی قوم کی پستی کے اوپر، آپ کو فتح حاصل کرنی ہے اپنی قوم کے آپسی جھگڑوں کے اوپر، آپ کو فتح حاصل کرنی ہے ملک کی تعمیر اور ترقی میں برادران وطن کے بچے اور بچیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آنے والی صدی میں اپنے ملک کو عظیم ملک بنانے کے لیے اپنی جان اور مال سے قربانی دیں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن فکر، اور فکر تو ہے سب کو سمجھ ہے، سب کو پتا ہے. اس بچے کو ہی پتا آج میں اس کو موبائل دے دوں، جتنا فنکشن اس میں مجھے نہیں معلوم اتنے اسے معلوم. آج ہم سب کو معلوم ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر ہم سب کو پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں. اصل ضرورت ہے عمل. اصل آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، کامیابی کام سے ہوگی، کامیابی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اب میں نے اچھی تقریر کر دی، آپ نے سن لی،
میں سہارنپور چلا جاؤں گا، آپ یہیں جھاڑ کے چلے جاؤ گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اگر انشاءاللہ آپ 1 2 3 4 5 10 11 نوجوان ہو، لگ جاؤ آگرے میں 10 روپے کی میں روزانہ کی ممبر شادی 10 روپے میں ایک چائے آتی ہے، اسے پی کے پیشاب کر کے پھینک دیتے ہیں، پیشاب تو کرتے ہیں ایسے، ایک دن میں ایک چائے چھوڑ بس، اور کیا چھوڑ؟ اسی 10 روپے کی تحریک سے ابھی قاری صاحب پرچے بانٹیں گے آپ کو، ہم سہارنپور میں 5 کروڑ روپے کی لاگت کا بچیوں کا ایسا ہم نے ادارہ بنایا ہے جو پورے مغربی یو پی آگرہ سے لے کے سہارنپور تک اور راجستھان، ہریانہ، ہماچل، پنجاب، اتراکھنڈ، دلی سے لگے ہوئے جتنے بھی 10 صوبے ہیں نا، ان میں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ بچیاں ہمارے یہاں عالم دین بھی بنتی ہیں، یو پی عربی فارسی 16 بیگھے جگہ لی ہے 3 سال پہلے، 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک چیریٹیبل اسپتال بنا رہے ہیں، ایسا معیاری اسپتال بنا رہے ہیں جو اپولو میکس اس کے معیار کا ہوگا، جہاں کئی لاکھ روپے کے جو علاج ہوتے ہیں نا وہ 10-20-50 ہزار روپے میں ہو جایا کریں گے۔ اور غریبوں کے لیے اسپتال میں ایک بیت المال کا دفتر ہوگا، غریب دوا لینے جائے گا، اس کا 5,000 کا بل بنا، وہ کہہ رہا میرے پاس نہیں ہے، اپنا وہ بل لے کے بیت المال میں جائے گا، بیت المال سے 5,000 روپے ڈائریکٹ وہاں میڈیکل اسٹور میں پہنچ جائیں گے اور اسے دوا مل جائے گی۔ ایک 10 روپے ہندوستان کے آپ لوگوں سے مانگ کر یہ کام ہم سہارنپور میں کر رہے ہیں، تو آگرہ میں نہیں ہو سکتا، آگرہ میں نہیں ہو سکتا۔ اگتا نہیں کوئی جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم اللہ اس مبارک مجلس کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس کے ایک ایک حرف پر ہم سب کو، سارے آگے والوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو فلاح دارین نصیب فرما۔ ہمارے باپ دادا کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے دوست احباب کی، بھائی بہنوں کی، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور جو ہم نے بیمار ہیں اے اللہ ہم تمام بیماروں کو صحت کاملہ دائم عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دے، جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے چھوٹ رہا وہ بھی عطا فرما دے۔ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو بھی مقاصد حسنہ ہے اپنے فضل خاص سے پورا فرما دے۔ اے کریم اللہ ہم اس سے وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانگا ہے، اور ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ اے کریم اللہ ہماری تمام دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ